بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں شہداء کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ہر سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اس یاد میں مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اور واقعہ صحیح طریقے سے سننا چاہتے ہیں اور اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سانحہ کربلا کے حوالے سے جو صحیح اور مستند معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اگرچہ جو میدان کربلا کے اندر جتنے مناظر دکھائے جاتے ہیں بعض تواریخ میں وہ مستند نہیں ہیں، مستند نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سب کو حذف کر کے ذیلی عنوانات کو اور اس کے اندر جتنے بھی مندرجات ہیں ان کو حذف کر کے جو مستند معلومات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اور سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں اور اس کے بعد اس کے اندر آپ کے ذہن میں جو سوالات آئیں گے ان سوالات کو بھی آخر میں ہم انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر یہ ہے اور اس کی ابتدا یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت کے آخری ایام میں اس کوشش میں تھے، صحابہ کو اور دیگر عمائدین کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے اس کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور ان کو قائل کریں۔ تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دلائل کی بنیاد پر جن صحابہ کو اور جن عمائدین کو قائل کر سکا ان سے تو بیعت لے لی اور ان کو قائل کر دیا یزید کے لیے، یزید کی خلافت کے لیے اور اس کی ولی عہدی کے لیے۔ لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی انکار کیا اور بعد میں یزید کے سامنے بھی یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے سے بھی انکار کیا۔ خیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید ولی عہد بنا اور اس نے تقریر کی اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو مسلمان حکومتیں ہیں اس دور میں، جو شام کے ماتحت جتنی بھی حکومتیں آتی تھیں ان گورنروں کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع بھیجی اور ان قاصدوں کے ہاتھ یہ بات بھی بھیجی کہ گورنروں کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ماتحت لوگوں سے میری ولی عہدی کے لیے آپ وہ بیعت لے لیں۔ تو آپ سمجھیں کہ اس وقت مدینہ اور بصرہ، شام اور عراق کے اندر کوفہ یہ ایسی ریاستیں تھیں جن کے اوپر یہ گورنر تھے۔ مدینہ پر حضرت ولید ابن عتبہ گورنر تھا اور کوفہ پر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ گورنر تھے، اور کوفے پر بصرہ پر عبید اللہ ابن زیاد یہ گورنر تھا، اور شام میں یعنی دمشق میں خود یزید بادشاہ تھا۔ تو یزید نے ان گورنروں کی طرف خطوط بھیجے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے اور آپ اپنی گورنری کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میرے لیے بیعت لے لو، میری ولی عہدی کے لیے بیعت لے لو۔ تو انہوں نے کوشش کی اور سب نے بیعت لینی شروع کر دی۔ ایک نام آتا ہے ولید بن عتبہ، یہ جو مدینہ کا سردار تھا یا گورنر تھا، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے خط بھیجا اور کہا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ولی عہدی کی بیعت لے لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دربار میں بلایا رات کے وقت اور ان سے ساری باتیں رکھیں اور خطوط سامنے رکھے، کہا کہ یزید جو والی ہے اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کر دیں اور میرے ہاتھ پر ان کے ولی عہدی کے لیے آپ بیعت کر دیں۔
تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وقت رات کا ہے اور یہ بیعت کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ اگر بیعت لینا چاہتے ہیں تو کل منبر پہ آ جائیں اور عوام کے سامنے بیعت لے لیں اور ان کے سامنے ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا۔ ولید بن عتبہ چونکہ شریف النفس انسان تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس دلیل سے قائل ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ کی دربار میں آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے کوئی نئی بات نہیں رکھی اور کوئی مطالبہ نہیں رکھا، سمجھ گئے اور بس یہ بات سمجھ گئے کہ جو جواب عبداللہ ابن زبیر نے دیا ہے وہی جواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے، تو اس کے اوپر کوئی اصرار نہیں کیا۔ تو یہ دونوں شخصیتیں مدینہ کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں دربار سے باہر نکلے ہیں اور آپس میں گفتگو ہوئی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے یزید کی ولی عہدی کے لیے اس گورنر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو کل ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمیں زبردستی بیعت کے لیے مجبور کیا جائے گا، ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا اور ہمارے ضمیر کے خلاف ہم سے فیصلہ لیا جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مدینہ ہی چھوڑ دیں، کسی اور علاقے کی طرف نکل جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر میں مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف ایک دوسرے راستے کی طرف سے نکل گئے، مکہ پہنچ گئے۔ صبح پتہ چلا ولید بن عتبہ کو، تو انہوں نے 70-80 بندے بھیجے، سوار بھیجے، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ 3 یا 4 دن بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ دونوں شخصیتیں مکے پہنچ گئی۔ اب یہ وقت ہے رجب کے مہینے کا، 22 رجب کو حضرت معاویہ کی وفات ہوئی ہے، 27 یا 28 رجب کا واقعہ ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچ چکی تھی۔ ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ یزید کو معلوم ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی اور یہ دونوں شخصیتیں یہاں سے نکل چکی ہیں، مدینہ چھوڑ چکی ہیں، اور اس ساری ذمہ داری کا جو بوجھ اس نے ڈالا وہ ولید بن عتبہ پر ڈالا اور کہا کہ آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا، ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا، آپ اس گورنری کے اہل نہیں ہیں، آپ میرا بیڑا غرق کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو اس طرح کے الزامات لگا کر ولید بن عتبہ کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا اور ایک دوسرا شخص بھیجا، عمر ابن سعید، اس کو بھیجا اور وہ پہنچ گیا مدینہ، اور اس نے پہنچتے ہی ایک قسم کھائی کہ میں کسی بھی صورت میں ان دونوں کو برداشت نہیں کروں گا اور ان دونوں کے اوپر میں حملہ کروں گا، اگرچہ یہ کعبۃ اللہ کے پاس یا مکے کے اندر یا حرم کے اندر کیوں نہ ہوں۔ تو اس نے ارادہ کیا اور فوج بھیجی، لیکن یہ فوج رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے تشکیل دی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ خطرہ تھا کہ حجاج کرام جو شوال کے مہینے میں یا اس کے بعد دنیا کے کونے کونے سے سفر کر کے مکہ آئیں گے تو ان کی ایک بڑی تعداد بن جائے گی، جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نواسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے اور ہماری فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا اور ہماری فوج شکست کھا جائے گی۔ اس لیے اس نے جو ارادہ کیا تھا مکے پر چڑھائی کا رمضان کے مہینے میں، وہ ملتوی کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ 3-4 مہینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر 4 مہینے اور 5 دن یہ مکے میں رہے۔ اس دوران آپس میں ان کے مشاورت چلتی رہی کہ لائحہ عمل آگے کا کیا ہونا چاہیے اور اس تحریک کو آگے کیسے بڑھانی چاہیے اور یزید کی جو حکومت ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کا اثر رسوخ کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے، یہ ان کی مشاورت ہوتی رہی۔ اس دوران والی مدینہ اور گورنر مدینہ عمر بن سعید کی طرف سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی اور وہ اس بات کے انتظار میں تھا کہ جیسے ہی حج کا موسم ختم ہو جائے، حج کے موسم کے بعد ہم یہ کارروائی شروع کریں گے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتظار کیا کہ کسی طرح کوئی ایسا موقع نکل آئے تو ہم کوشش کریں کہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ تو حج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، سن 60 ہجری کے 7ویں یا 8ویں تاریخ، 8ویں ذوالحج کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب مجھے یہاں سے مکے سے نکلنا چاہیے۔ پھر جو وجوہات ہیں مکے سے باہر نکلنے کی وہ انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں آئیں گی۔ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خطوط آ چکے تھے،
کوفیوں کی طرف سے، عراق والوں کی طرف سے اتنے خطوط آئے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا ارادہ کر لیا اور مجبور ہو گئے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں مکہ چھوڑ کر وہاں پہنچنا چاہیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، مکے کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے، آپ یہیں مدینہ میں رہیں اور یہیں لوگوں کی قیادت کو سنبھالیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شہید، اللہ تیری حفاظت کرے اور میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تجھے دیتا ہوں۔ تو مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کی ایسی بات ہوئی، جب مکے پہنچے اور مکے میں جو ارادہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ جانے کے لیے، تو یہ خطوط سامنے دیکھے اور خطوط کا انبار لگا ہوا تھا، بوریوں میں بھرے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں یہ خطوط تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا جو ارادہ تھا وہ اکابر صحابہ کے سامنے رکھا۔ اس میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور حضرت عبداللہ دوسرے بھی صحابہ ہیں، ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ رکھا۔ تو ان صحابہ نے سختی سے منع کیا حضرت حسین کو، اور منت سماجت کی اور کسی طرح ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا ارادہ کر بیٹھے تھے اور قائل نہیں ہوئے۔ اور ارادہ کیوں کیا تھا، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں آئے گا۔ بہرحال میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلنے سے پہلے مسلم ابن عقیل جو اپنا چچا زاد بھائی تھا، حضرت عقیل ابن ابی طالب کا بیٹا تھا، اس کو بھیجا کہ جائیں کوفے کے حالات کو دیکھیں، جن لوگوں کے خطوط میرے پاس آئے ہیں ان کے واقعی ارادے وہی ہیں جو انہوں نے خطوط میں لکھے ہیں، کیا وہ واقعی میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، وہ واقعی یزید سے بیزار ہیں، وہ واقعی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے یزید کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، کیا واقعی وہ یزید کی فسطائیت سے بیزار ہیں۔ یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ وہ کوفے پہنچا۔ جیسے ہی وہ کوفے پہنچے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفے کے گورنر تھے، اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم ابن عقیل کے اوپر کوئی بھی قدغن نہیں لگائی، کوئی بھی پابندی نہیں لگائی۔ وہ جیسے ہی کوفے میں پہنچے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، لوگوں نے جوک دور جوک ان کی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کی، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان سے تعلیمات لیں، لیکن نعمان ابن بشیر کوفے کا گورنر ہوتے ہوئے بھی کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ اب جب حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کارروائی نہیں کی تو جو نیچے افسر تھے انہوں نے حضرت نعمان ابن بشیر کے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی ریاست میں، آپ کے ماتحتی میں ایک شخص مکے سے آیا ہے اور وہ یزید کے خلاف اپنے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں بیعت لے رہا ہے اور ان کو اپنا قائل کر رہا ہے اور اپنے حلقہ احباب میں شامل کر رہا ہے، آپ اتنی سستی کیوں کرتے ہیں اور آپ ان کے سامنے کشادہ روی کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نعمان ابن بشیر نے فرمایا کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کوئی مسلح کارروائی کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کوئی خطرہ بن رہے ہیں، تب تک میں اس کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ میں اگرچہ آپ مجھے کمزوری کا طعنہ دیتے ہیں، لیکن میں اللہ کے حدود کے اندر رہ کر کمزور رہنا پسند کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حدود سے باہر نکل کر طاقتور رہنا پسند نہیں کرتا۔ خیر، حضرت نعمان ابن بشیر نے ان کی کوئی بات نہیں مانی جو نیچے کے افسر تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے یہ حالات دیکھے جو واقعی ان کے خطوط میں ظاہر تھے، تو ایک دن میں تقریباً 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ بیعت کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے یہ ارادہ کیا کہ ان سارے حالات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقف کرایا جائے، اور اس نے خط لکھا حضرت حسین کی طرف، فرمایا کہ آپ نے جیسے ہی خطوط میں پڑھا ہے ویسے ہی حالات ہیں، بہتر حالات ہیں، آپ کے لیے ماحول سازگار ہے، آپ کو جیسے ہی میرا خط پہنچے آپ فوراً ہی کوفے کی طرف کوچ کر کے آئیں، اور یہاں آپ کے محبین اور مخلصین استقبال میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے خط بھیج دیا، اور یہ خط پہنچا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی قعدہ کے مہینے میں۔
اب ذی قعدہ سے لے کر ذوالحج کی 8ویں تاریخ کے بیچ میں تقریباً 4 ہفتے کا عرصہ گزر گیا۔ ان 4 ہفتوں کے اندر کوفے کے حالات اچانک ایسے تبدیل ہوئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوا یہ کہ نیچے جو افسر تھے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے جو افسر تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے ہیں اور لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، لیکن نعمان ابن بشیر ان کے پر کوئی قدغن نہیں لگا رہے، ان کو برداشت کر رہے ہیں، ان کو چھوڑے جا رہے ہیں، اور اگر ایسا ہی رہا تو آپ کی حکومت کے لیے سخت خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، آپ اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں۔ تو یزید کو بہت غصہ آیا، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا ان کو بھیجا کوفے کی طرف، اور حکم نامہ جاری کیا کہ آج کے بعد کوفے کا گورنر بھی عبید اللہ ابن زیاد ہوں گے، جو پہلے سے بصرے کے بھی گورنر ہیں، اور اب کوفے کے گورنر بھی عبید اللہ ابن زیاد ہوں گے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاف دل انسان تھے اور بڑی عمر والے تھے اور بڑے متحمل مزاج انسان تھے، ان کو انہوں نے ہٹا دیا۔ اب حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے گورنری کی کمان سنبھالی اور پھر اپنے کارندے پورے شہر میں بھیج دیے اور پتہ لگایا کہ مسلم ابن عقیل کس گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ جو کوفے کا تاجر تھا ان کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو ہانی ابن عروہ کو بلایا اپنے گورنر ہاؤس میں اور ان سے پوچھ گچھ کی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، تو ان کے اوپر سخت مار پٹائی کی اور ان کو زد و کوب کیا اور ان کو قید کر دیا۔ اب جب اس کو قید کیا ہانی ابن عروہ کو، تو حضرت مسلم ابن عقیل سے ایک لغزش ہوئی، ایک خطا ہوئی، وہ یہ کہ حضرت مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر سے باہر نکلے ہیں اور 4000 لوگوں کا جلوس لے کر باہر نکلے ہیں گورنر ہاؤس کی طرف۔ اب گورنر ہاؤس میں وہ نرم دل انسان تو نہیں ہے نا حضرت نعمان ابن بشیر جیسا، وہ عبید اللہ ابن زیاد جو قاتل بے رحم اور ایک مشینی قسم کا انسان، جو فوجی جو ہوتی ہے تنظیم کے اندر ڈھلا ہوا انسان، جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا سوائے حکومت کے، اور اس کے دل کے اندر کسی کا بھی کوئی احترام نہیں تھا۔ تو ایسے شخص کی طرف یہ جلوس لے کے جا رہے ہیں، ظاہر ہے خطرہ جو تھا اس سے سب لوگ واقف تھے۔ تو 4000 کا جلوس حضرت مسلم ابن عقیل کے پیچھے ہے اور حضرت مسلم ابن عقیل جا رہے ہیں گورنر ہاؤس کی طرف، اور گورنر ہاؤس تھوڑا سا دور تھا اور شہر کی گلیوں سے یہ جلوس جاتا ہوا وہاں پہنچنے والا تھا کہ گلیاں جیسے ہی شہر کے اندر نکلتی ہیں دائیں بائیں، تو لوگ 50 60 100 کی ٹولیوں میں گلیوں میں گھستے گئے اور غائب ہوتے گئے۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے ہیں تو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ صرف 50 یا 60 لوگ رہ گئے، اور ان کو بھی عبید اللہ ابن زیاد نے کسی طرح ڈرا کر دھمکا کر یا لالچیں دے کر ادھر ادھر کر دیا اور بھگا دیا، اور حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے وہاں پہ سخت ان کے اوپر تشدد کیا، زخمی ہوئے، اور رات کا اندھیرا تھا اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونے کے بعد گلیوں میں گھومتے پھرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کا گھر ہے کیا ہے، اور گلیوں میں بھوکھا پیاسا خانوادہ ہاشم کا یہ شہزادہ اور کوفے کی گلیوں میں ایسے ہی بھٹکتا رہا۔ آخر ایک بوڑھی عورت ہے اس کے گھر کے سامنے گرے ہیں، اور اس بوڑھی عورت کو پتہ تھا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہے، ان کی حکومت کے ساتھ ٹکر چل رہی ہے، پھر بھی اس نے پانی پلایا اور اس کو گھر کے اندر پناہ دی۔ اور پھر یہاں پہ ایک افسوسناک پہلو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کا جو بیٹا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کا جو دست راز تھا، ایک گورنر کا جو نیچے کارندہ ہوتا ہے محمد ابن عاشا، اس کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ اس نے خبر دی کہ ہمارے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل پناہ لیے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی پتہ چلا تو پھر گرفتار ہو گئے حضرت مسلم ابن عقیل، اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کرایا۔ قتل کرانے کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کو گورنر ہاؤس کی جو چھت ہے وہاں سے نیچے گرایا روڈ کے اوپر۔ تو اس بے دردی کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل کا قتل ہوا ہے، اور جس نے سب سے پہلے پناہ دی تھی ہانی ابن عروہ، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اب یہ ساری خبریں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھی کہ نعمان ابن بشیر کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گئے ہیں،
اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے ہیں، ہانی ابن عروہ قتل کیے گئے ہیں، اور جو وفاداریاں تھیں کوفے کے لوگوں کی وہ بدل چکی ہیں، بے وفائیوں میں اور غداریوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ان سارے حالات کا حضرت حسین کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے پہنچے ہیں عراق کی سرحد پر۔ اب یہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک ایسی چال چلی اور کچھ ایسے انتظامات کرائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح کوفے کے اندرونی حالات کا کچھ بھی پتہ نہ لگے اور کچھ سمجھ نہ پائے کہ کیا ہو رہا ہے اندر۔ تو اس نے کیا کیا کہ عراق کی سرحدیں جتنی بھی تھیں، کوفے کے باہر جتنے بھی آنے جانے کے راستے تھے، وہاں پہ فوجی دستے بٹھا دیے، جاسوس بٹھا دیے، اور ایسا عملہ بٹھا دیا خبر لینے والا اور خبر دینے والا کہ کوئی باہر کا بندہ اندر نہ آ سکے، اور کوئی اندر کا بندہ باہر جاتا ہے تو سخت تلاشی کے بعد باہر جا سکتا تھا، ورنہ نہیں جا سکتا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معاملات سے بے خبر تھے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے، ہانی بن عروہ کی شہادت ہو گئی ہے، اسی طرح عبید اللہ ابن زیاد کی تقرری ہو گئی ہے، نعمان ابن بشیر کی جگہ کوفے کے لوگ غدار ہو گئے ہیں۔ ان تمام حالات کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیزی کے ساتھ آ کے عراق کی سرحد پہ پہنچے ہیں کہ وہاں ایک لشکر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ لشکر بھی ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا تھا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پائے ان کو گرفتار کر کے اندر لے آئے کوفے کے اندر۔ تو حر بن یزید کا وہ لشکر تھا، اس کے ساتھ 1000 فوجی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھے کوفے کے لوگوں کے پاس جانے دیجیے۔ تو اس نے کہا کہ کوفے کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں کراؤں گا، البتہ ابن زیاد کا حکم نامہ ملا ہے کہ آپ بلا مشروط جو ہے وہ گرفتاری دے دیں اور ڈائریکٹ ہی ابن زیاد کے ساتھ ملیں۔ حضرت حسین نے کہا ابن زیاد کون ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ پھر سارا پتہ چلا کہ سارا جو اندرونی حالات تھے یہاں حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچنے لگے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ رائے جو دیکھیں مکے میں جو رائے تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا مدینے میں جو رائے تھی، وہ یہ تھی کہ کوفے کے لوگ اور بصرہ کے لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید کی حکومت اس وقت کمزور ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی حکومت کو ایک متنازع حکومت کے طور پر دیکھ رہے تھے، اس لیے ایک مستحکم حکومت بنانے کے لیے حضرت حسین نکلے تھے۔ لیکن یہاں حر بن یزید نے جیسے ہی حضرت حسین کو بتایا، اب حضرت حسین کے ذہن میں بات یہ آئی کہ بصرہ کے لوگوں نے بھی وفاداری قبول کر لی ہے یزید کی، اور کوفے کے لوگوں نے بھی یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے، اب سارے میرے لیے تو غدار بن گئے ہیں، اور اب مانا کہ وہ یزید کی حکومت مستحکم ہو گئی ہے، یعنی یزید کی حکومت جو ہے وہ مسلمان علاقوں کے اوپر نافذ ہو گئی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی کہ یزید کو ہٹایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، نہیں، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ کسی طرح یزید کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جو دو تین باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ یزید کی جو تخت نشینی ہے یا ولی عہدی ہے یا جو ان کا اقتدار پہ آنا ہے یا حکومت میں آنا ہے، یہ خلافت راشدہ کے قانون سے، شریعت کے قانون سے ہٹے ہوئے طریقے کے مطابق ہوئی ہے۔ تو حضرت حسین کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان کو اس بات پر قائل کروں گا کہ پوری امت سے مشورہ لیں، اور امت کے جو مقتدی لوگ ہیں اس وقت جو افضل ترین لوگ ہیں علم میں، معرفت میں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کی مشاورت سے اور ان کے کہنے سے جو حاکم بنے گا اسی کو ہی حاکم بنایا جائے۔ اس بات پر قائل کرنے کے لیے حضرت حسین کا ذہن تھا کہ میں یزید کے ساتھ ملاقات کر کے یہ باتیں کروں۔ اسی طرح جو انتظامی خامیاں تھیں ان کی طرف بھی توجہ دلانے کا ذہن تھا حضرت حسین کا۔ اسی طرح جو یزید کے اندر جو خامیاں تھیں عملی، اور جو شاہانہ زندگی کے بارے میں جو لوگوں میں مشہور تھی باتیں،
ان سے بھی ہٹانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن تھا کہ میں یزید سے ملاقات کر کے ان کو قائل کروں گا۔ یہاں عراق، اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عراق کے اندر کربلا نہیں ہے، یہ کوفے کے اندر کربلا نہیں ہے، کوفے سے بہت باہر ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے کربلا میں۔ جن لوگوں نے خطوط دیے تھے، خطوط بھیجے تھے، وہ لوگ تھے کوفے کے، اور کوفہ اور کربلا کے بیچ میں 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 45 میل بنتے ہیں۔ تو یہ کیسے منظرنامہ تبدیل ہوا، حضرت حسین کوفہ سے نکل کر کربلا کیسے پہنچے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہاں عراق کی سرحد پر آئے، حر بن یزید کے ساتھ حضرت حسین کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین کو حر بن یزید نے تمام خطرات سے آگاہ کیا اور ایک خیر خواہانہ مشورہ دیا، وہ یہ کہ آپ اگر چاہیں تو آپ یہاں شام کے راستے سے ڈائریکٹ دمشق پہنچ سکتے ہیں۔ دمشق چونکہ شام کا دارالحکومت تھا، یزید کا جو صدر ہاؤس تھا وہ وہاں پہ ہی تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بدل چکا تھا، نہ کوفے میں داخل ہو کر عبید اللہ ابن زیاد سے ملاقات کرنی تھی، نہ کوفے کے ان لوگوں سے ملاقات کرنی تھی جنہوں نے خطوط بھیجے تھے۔ صرف حضرت حسین کی اب یہ رائے بن گئی، اب یہ ذہن بن گیا کہ کسی طرح میں کوفے کی سرحد سے نکل کر شام کے راستے پر چل پڑوں اور یزید کے ساتھ ملاقات ہو جائے، دمشق پہنچ جاؤں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ایک ہی دن کی مسافت کے اندر 72 کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچے ہیں ایک دریا کے کنارے، جہاں پہ کربلا کا میدان ہے۔ اس کا نام پہلے کربلا نہیں تھا، تف نام تھا اس وادی کا یا اس علاقے کا۔ جب یہ سانحہ ہو گیا اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا کرب و بلا، یعنی مصیبت والی گھاٹی یا مصیبت والا علاقہ۔ تو یہ بعد میں نام پڑا، تو وہاں تک پہنچ گئے، 72 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں تک پہنچے۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عبید اللہ ابن زیاد جس نے پہرے بٹھائے تھے عراق کے تمام راستوں پر، کوفے کے تمام راستوں پر، اس کو پتہ چلا کہ حضرت حسین مکے سے نکلے تھے، عراق کے سرحدوں پر پہنچے اور یہاں سے کسی کے مشورے پر نکل گئے ہیں، ڈائریکٹ جا رہے ہیں شام کی طرف یزید کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ یہاں پر ان کو غصہ آیا، اپنا ایک لشکری تھا، اپنا ایک ماتحت افسر تھا، فوج کا بھلا افسر تھا، عمر ابن سعد، اس کو 4000 کی فوج دے کر بھیجا کہ کسی طرح آپ بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے جا رہے ہیں یزید کے ساتھ ملاقات کرنے، آپ کو جہاں بھی ملے وہیں پر ان کو روک دیں اور ان کو قتل کر دیں، یا ان کو کہیں کہ بلا مشروط آپ کو گرفتاری دے دے اور گرفتار کر کے آپ میرے پاس لائیں۔ یہ پلان اس نے بنایا۔ شام کا وقت تھا، عمر ابن سعد کو اس نے یہ بات کہی اور ایک لالچ بھی دے کہ آپ کو تہران کا یا رے کا آپ کو گورنر بناؤں گا، مزید عہدے دوں گا، اگر آپ نے میری یہ پیشکش قبول نہ کی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ نہیں روکا اور اس کو بلا مشروط گرفتار کر کے میرے پاس نہیں لائے، تو پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا گھر منہدم ہو سکتا ہے، آپ کا سر قلم ہو سکتا ہے، اور آپ کے سارے عہدے جو ہیں وہ بھی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دھمکیاں سننے کے بعد پہلے تو وہ تیار نہیں تھا، اس نے معذرت کی کہ میں خانوادہ بنی ہاشم کو یا رسول اللہ کے خاندان کو کیسے ان کا راستہ روکوں اور ان کو کیسے آپ کے شرطوں کے اوپر قائل کروں یا ان کو کیسے قتل کروں، مابعد پتہ نہیں کون سی نوبت آ سکتی ہے ان کے سامنے، تو شرم کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ قیامت تک بدنامی لینے کا یہ رسک لینا تھا جو عمر ابن سعد لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب دھمکیاں دی اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے، تو وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو میں سوچتا ہوں، صبح آپ کو جواب دوں گا۔ پوری رات سوچتے رہے، دل اور دماغ کی لڑائی میں آخر دماغ کی جو ہے وہ فتح یابی ہوئی ہے۔ صبح تیار ہو گئے اور 4000 کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا، کیونکہ رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا کربلا کے میدان میں، تف وادی کے پاس، تو یہ وہاں پہنچ گئے۔
اس کے ساتھ 2 سالار بہت بڑے تھے، ایک حسین ابن نمیر، اب یہ حسین نام سین کے ساتھ نہیں ہے، صاد کے ساتھ ہے، حسین ابن نمیر، اور شمر ذی الجوشن، یہ 2 سپہ سالار اور بھی تھے، ان کے ساتھ بھی الگ الگ فوجیں تھیں، اور عمر ابن سعد کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا۔ یہ کربلا کے میدان بھی پہنچے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط رکھا، یا وہ عبید اللہ ابن زیاد کا جو مطالبہ ہے بلا مشروط گرفتاری کا، وہ ان کے سامنے رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گرفتاری تو کسی صورت میں نہیں دوں گا، البتہ آپ کے سامنے میں 3 آپشن رکھتا ہوں، 3 تجویزیں پیش کرتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی پسند کر لیجئے، جو آپ کے لیے آسان ہو وہ اس کے اوپر عمل کیجئے۔ پہلی یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے اسی راستے پہ واپس جانے دیا جائے حفاظت کے ساتھ۔ دوسری یہ ہے کہ میں جس راستے کی طرف جا رہا ہوں یزید کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، میرا ان سے معاملہ ہے، میرا ان سے جھگڑا ہے، میں ان کے ساتھ ملاقات کر کے جو ہمارے ساتھ باتیں طے ہوئی وہ ہم کر لیں گے، آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں، آپ ان کے ماتحت افسر ہیں، آپ ان کے ماتحت گورنروں کے احکام لے کر آئے ہیں، میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، میں ڈائریکٹ ہی جانا چاہتا ہوں یزید کے پاس ملاقات کے لیے۔ اور تیسری انہوں نے یہ تجویز رکھی، یا تیسرا آپشن یہ رکھا کہ اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں ہیں تو مجھے کسی دوسری مسلم ریاست کی طرف بھیجا جائے اور وہ سرحد میرے لیے کھول دی جائے، تاکہ میں دوسری کسی مسلم علاقے کی طرف چلا جاؤں، وہاں میرے لیے عزت اور اکرام ہوگا، میں وہاں پہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے یا لوگوں کو تعلیم دے کر اپنا وقت گزار سکتا ہوں۔ تینوں آپشن انہوں نے سامنے رکھے۔ عمر ابن سعد جو بھیجا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، ان کو یہ تینوں باتیں اچھی لگیں، انہوں نے فوراً خط لکھا، قاصد بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک کلمے پر یعنی ایک بات کے پر متفق کر لیا ہے، خطرات سب کے سب ٹل گئے ہیں، اب ہمیں موقع آ گیا ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کریں، جو خطرات ہیں یزید کے لیے وہ بھی ٹل گئے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک تجویز حضرت حسین کو دے دیں، تاکہ یہ جو ہمارے پر آزمائش آئی ہے آل رسول سے مقابلہ کرنے کی، یہ آزمائش بھی ہمارے سر سے ٹل جائے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد بھی خط پڑھ کر قائل ہو گئے، ایک لمحے کے لیے قائل ہو گئے، لیکن شمر ذی الجوشن کا روایتوں میں آتا ہے خط پہنچا فوراً، یا شمر ذی الجوشن وہاں اس مجلس میں موجود تھے، اس نے پھر سے عبید اللہ ابن زیاد کو بھڑکایا، کہا کہ آپ کا دشمن آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، آپ کے سرحد میں آیا ہے، آپ کے علاقے میں آیا ہے، اگر آج یہ دشمن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو کل آپ کے لیے زیادہ خطرے کا باعث بنے گا، پھر جو نتائج نکلیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور یزید کا سارا غصہ آپ کے اوپر نکلے گا، پھر آپ کے لیے یہی مسئلہ ہوگا، میرا کچھ نہیں جاتا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو پہلے ہی ظالم قسم کا انسان تھا، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، سادات کا احترام وہ کیا جانے، وہ ایک فوجی تربیت کے مطابق ڈھلا ہوا ایک مشینی قسم کا انسان تھا، اس نے فوراً شمر کی باتیں قبول کر لیں اور فوراً ابن سعد کو خط لکھا کہ اگر آپ حسین کو بلا مشروط گرفتار کر کے میرے پاس لا سکتے ہیں تو لائیں، نہیں تو آپ کیا کریں، یہ فوج کی کمان چھوڑ دیں، اور میں شمر ذی الجوشن کو حکم دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کا بھی سر قلم کرے گا، اور فوج کی جو کمان ہے، جو کمانڈری ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لے کر پھر حسین سے مقابلہ کرے گا۔ عمر ابن سعد کے پاس جیسے ہی یہ خط پہنچا تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے ایک دم کے لیے شمر ذی الجوشن کی طرف دیکھ کر غصہ کیا، کہا کہ ظالم، آپ نے کیا ماحول گرما دیا ہے، کیسی فضا قائم کر دی ہے، ہم ایک مذاکرات کی آخری سرحد پر پہنچنے والے تھے، ایک متفق ہونے والے تھے، یہ آپ نے کیا کر دیا ظالم۔ پھر شمر ذی الجوشن نے کہا عمل کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو خطرات لکھے گئے ہیں ان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، عمر ابن سعد نے ہتھیار باندھے اور وہ جو جنگی لباس تھا وہ پہنا، فوجوں کو ترتیب دی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ اب جنگ چھڑنے والی ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے منظر دیکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، عمر ابن سعد
اور حر بن یزید اور دوسرے جو لشکری تھے یزید کے یا عبداللہ ابن زیاد کے فوج بھیجے ہوئے لشکر تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اور عصر کی نماز بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ یعنی ان کو امید تھی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، حالات وہاں تک نہیں پہنچیں گے جو بعد میں پہنچے تھے۔ خیر شام کے وقت خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی، اب جنگ چھڑنے والی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے عباس، انہوں نے بھی کہا کہ اے حسین آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن سے ہمارا پانی بند ہے، اور ہم جب پانی بھرنے جاتے ہیں مشکیزیں لے کر 30 40 50 بندے جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، تو وہ تیر پھینک کر ہمارے مشکیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور پانی نیچے گر جاتا ہے۔ تو ان حالات میں وہ جنگ کو دعوت دے رہے ہیں، ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا، اگر ان کی طرف سے ہمارے پر کوئی تیر لگتا ہے، جنگ کی ابتدا ان کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر ہمارے لیے ناگزیر ہو جائے گا جنگ کرنا۔ جمعے کا دن ہے۔ اچھا، جمعرات کی شام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کو پیغام بھیجا ہے کہ آج رات ہم جنگ نہیں کریں گے، آج رات ہمیں عبادت کا موقع دیا جائے۔ رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے سامنے خطاب کیا اور فرمایا کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو وفادار ساتھی دیے، ایسے وفادار ساتھی کسی کو نہیں دیے، کیونکہ تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر بھی میں آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ آج ہی رات میں کوئی یہاں سے نکل کر واپس مکے چلے جانا چاہتا ہے یا مدینے چلے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں اور میری گرفتاری کے لیے یہ ترس رہے ہیں، میں گرفتار ہو گیا یا میرا انہوں نے خون کر دیا تو پھر آپ سے کوئی بھی تعرض نہیں کرے گی، آپ کے اوپر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو رات کے وقت انہوں نے کہا کہ یعنی حضرت حسین کے قافلے والوں نے کہا ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ آخری حد تک لڑیں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور پوری رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت میں گزاری ہے، تہجد میں گزاری ہے، آہوزاری کے ساتھ گزاری ہے، اور پھر رات کو نصیحت کی ہے اپنی بہن زینب کو اور دوسری عورتوں کو جو ان کے ساتھ آئی تھیں، اہل بیت کی، ان کو کہا ہے کہ اگر میرا خون ہو جائے تو جاہل عورتوں کی طرح آپ واویلا نہیں کرنا، جاہل عورتوں کی طرح سر کے بال کھول کر خیموں سے باہر نہیں نکالنا اور خیموں کو آگ نہیں لگانا، جو بھی ماتم ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم صبر کریں گے۔ صبح کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہیں اور خواب میں آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے حسین آج شام کو روزہ ہمارے پاس افطار کرنا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، کیونکہ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ صبح یزیدی لشکر سے ایک بندہ آیا ہے حضرت حسین کی طرف۔ حضرت حسین سردی کی موسم تھی، جبہ پہنے ہوئے تھا، اس نے تیر پھینکا، حضرت حسین کے جبے کو لگا۔ یہ دعوت تھی یزید کے لشکر سے سب سے پہلے جنگ کی۔ پھر بھی حضرت حسین نے کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی۔ پھر انہوں نے ایک بندہ دوسرا باہر نکالا، اس نے خیموں کی طرف آواز لگائی ہے اور کہا ہے کہ تم میں سے حسین ہے، تو خیموں سے آواز آئی ہے کہ ہاں حسین ہے۔ تو اس شخص نے توہین آمیز کلمات کہتے ہوئے کہا کہ ان کو جہنم کی خوشخبری دے دو کہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب دیا اللہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے۔ چنانچہ حضرت حسین کی وہ بد دعا لگی ہے، اسی وقت اس کا پاؤں دشمن کا پھنسا ہے اس رکاب کے اندر، گھوڑے کے رکاب کے اندر پھنسا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا گیا اور اس کو گھسیٹتا گیا، چنانچہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ختم ہو گیا۔ اور تیسرا شخص نکلا ہے یزیدی لشکر سے، اور اس نے کہا کہ آج تو میں علی اصغر کا خون کر کے رہوں گا، جو عبداللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، عبداللہ نام تھا ان کا، میں اس کا خون کر کے ہی رہوں گا۔ تو یزیدی لشکر کے ہی کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ ان کا خون کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس میں تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بچے کا خون جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اس نے تیر پھینکا ہے اور حضرت عبداللہ کو لگا ہے، اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی ہے اور فرمایا کہ اے چچا میری مدد کے لیے آؤ۔ تو حضرت حسین آگے دوڑے ہیں، جواب دیا ہے اور پھر ان دشمنوں کو مارا ہے۔
اب یہ جنگ چھڑ گئی، ایسے تلواریں چلی ہیں جمعہ کی صبح کو، یزیدی لشکر کے لوگ حضرت حسین کے لشکر میں گھس گئے اور حضرت حسین والے یزیدی لشکر کے اندر گھس گئے۔ اب یہ سین شروع ہوتا ہے جنگ کا، ایسے انڈا دنگ جنگ چلی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھی ایک ایک کرتے شہید ہوتے گئے ہیں۔ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیچھے ہٹے ہیں، خیموں کی طرف عورتوں کو آواز لگائی ہے کہ مجھے کوئی کپڑا دے دو، میں اپنے جو خاص مقامات ہیں جسم کے وہاں پہ کپڑا اپنے لباس کے نیچے ان کپڑا مضبوط طریقے سے باندھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری بے حرمتی کری، مجھے قتل کرنے کے بعد میرے کپڑے اتارے، ہو سکتا ہے کہ میری شرمگاہ ظاہر ہو جائے، ان کو کوئی بھی حیا نہیں ہے، لیکن میرے بچے اور یہ جو فضا ہے یہ مجھے دیکھ رہی ہے، اس لیے مجھے وہ کپڑا دیا جائے۔ تو ان عورتوں نے کپڑا پھینک کے دیا ہے، حضرت حسین نے ان کپڑوں کے نیچے وہ کپڑا باندھا ہے، اس کے بعد دیوانہ وار آگے بڑھے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے گئے۔ یہاں ظہر کا وقت ہو گیا، حضرت حسین نے ان کو کہا ہے کہ آپ مجھے نماز کا وقت دے دیں۔ نماز کا وقت ملا ہے، حضرت حسین سجدے میں گئے ہیں اور دشمن کے لشکر سے شمر دل جوشن نے آواز لگائی ہے کہ آپ میں سے کوئی حملہ کرے۔ تو سنان جو بدبخت تھا، سنان ابن انس، اس نے تیر پھینکا ہے، حضرت حسین کے کلیجے کو لگا ہے اور خون کے فوارے نکلے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں شہید ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک دوسرا بدبخت خولی ابن یزید، یہ شخص اس لشکر سے باہر نکلا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کاٹا ہے، سر کو پلیٹ میں رکھا ہے اور پھر وہاں سے باہر نکلے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، دوسرے ساتھی بھی شہید ہو گئے، پھر ان لوگوں نے کیا کیا، عورتوں کو خیموں سے باہر نکالا اور خیموں کے اندر انہوں نے آگ لگائی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خیموں میں انہوں نے آگ کیوں لگائی۔ یہ آگ اس لیے لگائی کہ خیموں میں تھیلے تھے، ان تھیلوں کے اندر وہ خطوط تھے جو کوفی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے مدینہ کی طرف، اور وہ خطوط بھی ہر بندے کے نام کے ساتھ دے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تھیلے یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا کہ فلاں کوفے میں رہنے والے لوگوں نے کیا کیا ہے، خطوط بھیجے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر بغاوت کی جو فضا ہے وہ قائم کی ہے، تو پھر کیا ہو سکتا تھا، وہ لوگ قتل کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے اسی لشکر میں جنگ کرنے کے لیے وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیجے تھے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ خیموں کو آگ لگا کر وہ سارے کے سارے جو خطوط ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، تاکہ ہمارے خلاف حکومت کے لیے کوئی ثبوت باقی نہ رہے، کوئی نشان باقی نہ رہے۔ اب یہاں سے آگے دردناک کہانی شروع ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھڑ وہاں رہتا ہے، جسم کا دوسرا حصہ وہاں رہتا ہے، بے گور اور بے کفن، یعنی بغیر کسی قبر کے اور بغیر کسی کفن کے وہ وہاں پہ رہتا ہے۔ یہ بات ایک میں بتانا بھول گیا کہ جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے کوفے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہ پہاڑوں پہ بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ کیسے قتل ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ کسی طرح حضرت حسین جیت جائیں اور اللہ کی مدد آ جائے۔ تو حضرت حسین کے قافلے میں سے بھی کچھ لوگوں نے آوازیں دیں کہ ظالمو تم پہاڑوں سے نیچے اترو، ہماری مدد کرو، تم ہی لوگوں نے ہمیں خطوط بھیجے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ یہ تھے ظالم قسم کے کوفی، ان کے سرشت میں جو بغاوت یا ان کے سرشت میں جو غداری بیٹھی ہوئی تھی وہ اس وقت صحیح طور پر دردناک منظر کی صورت میں سامنے آئی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا جا رہا ہے کہاں پر، کوفے کی طرف، دمشق اور شام کی طرف نہیں، کوفے کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ 72 کلومیٹر کا سفر ہے اور عورتوں کو ساتھ لیا ہے، عورتوں کے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا ان لوگوں نے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ باغی ہیں۔ باغیوں کے بارے میں ان کے ذہن میں جو اصول تھا کہ لڑنے والے مردوں کے ساتھ لڑنا ہے، کمزوروں، مریضوں اور عورتوں کے ساتھ نہیں لڑنا، چنانچہ انہوں نے عورتوں کے پر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کو عزت کے ساتھ اونٹوں پر بٹھایا، سواریوں پر بٹھایا اور لے کے گئے ہیں عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ۔ اس پورے خانوادہ بنی ہاشم میں، خانوادہ بنی ابی طالب میں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں صرف ایک مرد بچا ہے جن کا نام ہے علی۔ اب یہ علی اصغر ہیں یا علی
اوسط ہیں یا علی اکبر ہیں، ان کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال علی بچے ہیں، ان کی عمر ہے 23 سال۔ یہ بیمار تھے، لڑنے کے قابل نہیں تھے، خیمے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ وہ خیمے کے اندر رہے۔ جب اونٹ پر بٹھا دیے گئے اور عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اس کو بھی قتل کر دو، کیونکہ یہ مرد ہے اور ان کی عمر بھی بلوغت سے اوپر ہے، اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ تو عورتوں نے اس کے اوپر ہاتھ دیے اور ان کو بغل میں لیا، کہا کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے تو پہلے ہماری لاش سے گزرنا ہوگا، پہلے ہمیں قتل کرنا ہوگا، اس کے بعد ان کو قتل کرنا ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد کو حیا آ گیا اور اس نے علی کو چھوڑ دیا۔ عورتوں کے ساتھ انہوں نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی، یعنی عورتوں کو خیموں میں بٹھایا، کھانے پینے کا انتظام کیا، لباس کا انتظام کیا۔ یہ اب حضرت حسین کا بچا کھچا قافلہ، لٹا پٹا قافلہ ابن زیاد کی مجلس میں ہے، اس کے محل میں ہے، کوفے میں ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو گورنر ہاؤس ہے عبید اللہ ابن زیاد کا، دربار سجی ہوئی ہے، وزراء ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ کوفہ کے صحابہ تھے بڑے بڑے، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح سر ان کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن یہ اتنا بدبخت سنگ دل انسان تھا، حضرت حسین کا سر جسم سے الگ دیکھ کر بھی اس کو کوئی رحم نہیں آیا، اس کو کوئی حیا نہیں آئی، اس کو کوئی شرم نہیں آئی۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، مزاح کے طور پر حضرت حسین کے سر کے اوپر ہاتھ لگا کر بالوں میں انگلیاں ڈال کر کہا، کیونکہ حضرت حسین کے سر کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی، 60 سال کی عمر سے زیادہ ان کی عمر تھی، سر کے بال سفید تھے لیکن ان کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی، اور ایسے مزاح میں کہا کہ ابو عبداللہ یعنی حسین کے جو بال ہیں وہ کچھ نہ کچھ سفید لگ رہے ہیں مجھے۔ پھر اپنے ہاتھ کی جو چھڑی تھی وہ حضرت حسین کے ہونٹوں پر لگائی ہے اور کہا کہ یہ ہونٹ تو بڑے خوبصورت ہیں۔ اتنے بے ایک صحابی بیٹھے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم تھے، ہو سکتا ہے دونوں ہوں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک صحابی کو جوش آیا اور اس نے کہا کہ بدبخت اپنی چھڑی پیچھے کرو، ان ہونٹوں پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہونٹوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگتے دیکھے ہیں، آپ اس چھڑی کو پیچھے ہٹا دیں۔ اب یہاں پہ منظر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ آپ یہ سارا اپنے لشکریوں کو کہا یا اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ سارا بچا کچھا جو قافلہ ہے یہاں حسین کا سر ہے یہ لے کے جائیں یزید کے دربار میں۔ یزید کے دربار میں حضرت حسین کا سر پیش کیا گیا اور اس نے نظریں چرائی ہیں، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عورتوں کے ساتھ اس نے جو حسن سلوک اختیار کیا ہے، اچھا سلوک اختیار کیا ہے، ان کو دیکھ کر وہ روئے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ عورتیں اس محل میں پہنچی ہیں یزید کے دربار میں، تو یزید سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی قید کی جائیں گی اب آپ کے قید خانے میں؟ تو اس وقت یزید کو ترس آیا اور رحم آیا، روئے ہیں، اور سارے دربار کے جتنے بھی لوگ تھے وہ روئے ہیں، اور اس نے کہا کہ عبید اللہ کے اوپر لعنت ہو، ابن زیاد کے اوپر لعنت ہو، جس نے اس معاملے کو یہاں تک پہنچایا ہے، میرا حکم نہیں تھا، یعنی جو اس نے صفائیاں پیش کرنی تھی پیش کی۔ جیسے یہ عورتیں یزید کے گھر میں پہنچی ہیں تو یزید کی عورتیں بھی گھر سے باہر نکلی ہیں، انہوں نے سر کے بال کھولے ہیں اور نوحہ کیا ہے اور روئی ہیں، تو یہ سارا رونا دھونا ہوا ہے وہاں پر۔ کچھ دن وہاں پہ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتیں بہنیں وہاں پہ رہی ہیں، علی بھی صبح شام کھانا یزید کے ساتھ کھاتے تھے دسترخوان پر۔ پھر یزید نے ایک لشکر تیار کیا ہے، ایک قافلہ تیار کیا ہے جس کے اوپر کھانے پینے کا سارا سامان، اور عورتوں کو زیور دیے ہیں، کپڑے دیے ہیں اور خرچہ دیا ہے، اور ہدایہ اور قیمتی قسم کے تحائف پیش کر کے ان کو عزت و سلامتی کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ بھیجا ہے مدینہ کی طرف، اور یہ سارے لوگ مدینہ پہنچے ہیں۔ بچا کچا قافلہ جو حضرت حسین کے ساتھ نکلا تھا، اب چند عورتیں تھیں، ایک لڑکا تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینہ میں ماتم کی سما ہو گئی، ماتم کی فضا چھا گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد ایک عورت تھی، حضرت عقیل کی بیٹی تھی غالباً،
اس نے کچھ اشعار پڑھے ہیں درد مند۔ اس نے کہا ہے کہ قیامت کے دن یہ امت اپنے نبی کو کیا جواب دے گی اگر اس نبی نے ان سے پوچھ لیا کہ میں نے جو تم کو ہدایت دی، میں نے جو تمہاری جنت کی طرف رہنمائی کی، تو اس کا صلہ آپ نے مجھے یہ دیا ہے کہ میرے ہی اولاد کو آپ نے خون اور خاک کے اندر تڑپا دیا ہے اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، کچھ کے کفن نہیں ہے، کچھ کے قبریں نہیں ہیں، اور کچھ کے اعضاء جو ہیں وہ جسم سے الگ ہیں۔ آپ نے مجھے یہ صلہ دیا ہے، میرے احسانات کا آپ نے یہ صلہ دیا ہے۔ یہ سارا جو منظر نامہ ہے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں